نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے، تب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا جو ہے اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عیدگاہ میں۔ کس لیے؟ تاکہ دعا میں شریک ہوں، اس خیر میں شریک ہوں، یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے۔ تاک کا کیا مطلب ہے؟ 1 یا 3 یا 5، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، یعنی اگر ممکن ہو، ورنہ سواری بھی کرنے پر منع نہیں کیا گیا۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے، لیکن اضحیٰ میں زیادہ دن۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اللہ یہ کہ پھر بہت سی ایسی جینوئن ریزنز ہوں یا مجبوریاں ہوں کہ جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے، ورنہ جلدی کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ نماز عید کے لیے آذان ہے نہ اقامت۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، یعنی نماز پہلے ہوگی۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول کرے، کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی، حج کے بعد جو ہوتی ہے، مسلمان کی خوشی کب ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں۔ تو عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے، اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ کیوں؟ راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو دعائیں کرتے ہیں۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے، یعنی اگر جمعے کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور عید اور ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ ابر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی، کیونکہ نماز عید کا وقت ظہر سے پہلے پہلے کا ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے، رش میں پھنس گئے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے، تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔ جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو گھر میں آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے، اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکسٹ ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں، آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں، اور یہ 6 روزے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں، اچھی سی عید منائیں، خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.